السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہے بیف، بڑا گوشت جو گائے کا ہوتا ہے، بھینس کا ہوتا ہے۔ کیا ہمیں یہ کھانا چاہیے؟ اگر کھانا چاہیے تو کیوں کھانا چاہیے؟ آج اسپیسیفکلی سے ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کہ بیف کا گوشت ایک بہت زبردست اور بہت اچھی خوراک ہے، لیکن اسے میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے کوئی 10 15 20 سال سے ہمیشہ ولن کے طور پہ پورٹرے کیا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں کھانا چاہیے، اس کے بہت نقصانات ہیں۔ تو آج ہم سائنس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں یا اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ تو وقت کو ضائع نہیں کرتے، لیٹس سٹارٹ۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ گر گئے ہیں یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا آپ کو موچ آ گئی ہے یا آپ کو زخم ہے یا آپ کی سرجری ہوئی ہے یا آپ ٹرامے میں سے گزرے ہیں یا آپ سٹریس میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ پریشان ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیف آپ کے لیے بہت زبردست خوراک ہے۔ جتنے بھی سورسز آف پروٹین ہے اس میں ہم فش کر لیتے ہیں، چنے ہے، مرغی ہے، یہ جتنے بھی سورس آف پروٹین ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ پرسنٹیج آف پروٹین پائی جاتی ہے وہ گوشت میں ہوتی ہے، بیف میں، بڑے گوشت کے اندر ہوتی ہے، جسے ہم ریڈ میٹ بھی کہتے ہیں۔ پہلی بات آ گئی۔ اچھا ناظرین، اب آ جاتے ہیں باقی چیزوں کے حوالے سے۔ میں آپ کو ایک اس کا انڈے سے آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بھی بتا دیتا ہوں۔ خاص طور پہ اگر آپ جم جاتے ہیں، کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، تو یہ میں کہتا ہوں آپ کو ضرور لینا چاہیے۔ اچھا، اب آپ کو کچھ لوگ کہیں گے، کچھ لوگ تو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جی صرف اور صرف ویجیٹیرین ہونا چاہیے، اور گوشت اگر ہم نے لینا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ انڈے کھا سکتے ہیں، انڈوں سے بھی ہم پروٹین لے سکتے ہیں، وٹامن اینڈ منرلز لے سکتے ہیں۔ لیکن آج چیزیں میں آپ کو خاص طور پہ کچھ ایسی بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو سرجری ہوئی ہے یا آپ گر گئے ہیں یا آپ کے مسلز میں ویکنس ہے تو آپ کو یہ ضرور لینا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لیٹ سپوز ہم اسے کمپیئر کرتے ہیں انڈوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو انڈوں کے حوالے سے اگر کمپیئر کریں تو میں آپ کو بتاؤں، اس میں 1.5 ٹائمز، ٹھیک ہے، 1.5 ٹائمز اس کے اندر آئرن زیادہ موجود ہوتا ہے، میگنیشیم 2.2 ٹائمز زیادہ موجود ہوتا ہے، زنک 3.7 ٹائمز، یعنی کہ آپ اسے 3.7 سے انٹو کر لیں، ملٹیپلائی کر لیں۔ B3، وائٹامن B3 50 ٹائمز زیادہ موجود ہوتا ہے، B1 2 ٹائمز زیادہ موجود ہوتا ہے، B6 4 ٹائمز زیادہ موجود ہوتا ہے انڈوں کی نسبت، B12 2 ٹائمز زیادہ موجود ہوتا ہے، اومیگا 3 5 ٹائمز زیادہ موجود ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس کا لیور کلیجی کھائیں تو اگر اس میں وائٹامن اے کا بتاؤں تو 73 ٹائمز اس میں زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انڈا کوئی بری خوراک ہے، انڈا بہت زبردست خوراک ہے۔ کچھ چیزوں میں جیسے کولین ہے، وٹامن B2 ہے، فولیٹ ہے، اس میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ تو میں نے آپ کو کچھ بتا دیا، وائٹامن ہوں، منرلز ہوں، امینو ایسڈز ہوں، ہمیں کیوں چاہیے؟ تاکہ ہماری سیل اینڈ ٹیشوز کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور ہماری جو باڈی کے ڈفرینٹ آرگنز ہیں، کڈنی ہے، لیور ہے، ان کی پراپر فنکشننگ، آئیز ہے، ان کی پراپر فنکشننگ کے لیے ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وائٹامن ہیں، منرلز ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو میں کچھ جو امینو ایسڈز ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے بتانے لگا ہوں، جو ہماری باڈی کی کوئی بھی ویئر ٹیئر ہے، کوئی توڑ پھوڑ ہے، کوئی سرجری ہوئی ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ ریکوائر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کارنیٹین ہے، کریاٹین ہے، یہ ہم ریپڈ انرجی دیتے ہیں۔ کارنوسین ہے۔ اچھا، کارنوسین کیا کرتی ہے؟ اچھا، کارنوسین یہ کرتی ہے، جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، مسلز میں پین ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ ہماری مسلز میں لیکٹک ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے، تو یہ جو کارنوسین ہے یہ اسے بفر کرتا ہے، اسے نیوٹرلائز کرتا ہے، اس ایسڈ کو ختم کرتا ہے۔ اور جب ہم کوئی ڈیفیکلٹ ایکسرسائز کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، تو ہم نے رات کو دیکھا ہے ہمیں جو مسلز میں پین ہوتی ہے صبح تک رہتی ہے، یہ اس ویئر اینڈ ٹیئر کو بھی ریپیئر کرتا ہے۔ تو یہ اس حد تک فائدہ مند ہے۔ اور پھر آ جاتے ہیں کوانزائم Q10 ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں ہماری باڈی میں، مثال کے طور پہ کوئی فیمیل ہے، وہ لیبر سے گزری ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ انہیں بیف دیں، کسی کی سرجری ہے اسے لازمی بیف دیں، تاکہ آپ کی جو دوبارہ نارمل روٹین پہ آپ آ سکیں، جتنی بھی ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ ریپیئر ہو سکے۔ خاص طور پہ وہ فیمیلز جن کا مینسٹرل سائیکل ہے یا مینسز آ رہے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں، انہیں میں کہتا ہوں ان کے لیے بھی بیف بہت اچھی خوراک ہے۔ کیونکہ یہ رچ سورس آف آئرن ہے اور وائٹامن B12 ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بیف کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہوئی ہوں گی وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، اگر آپ کا یورپ کا کبھی ٹور ہو تو آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو مٹن سے زیادہ بیف مہنگا ملے گا۔ ایک بڑی میں امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو کوئی اس کا اس طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چکن کھاتے ہیں وہ بہت بہتر ہے بنسبت بیف کے۔ بیف ایک زبردست خوراک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ناظرین، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنے ہوسٹ سمر گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔